بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، آج کی ویڈیو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل داستان کے حوالے سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن و حدیث میں بار بار ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ ان کی زندگی میں ایمان، توحید، صبر، قربانی اور استقامت کی بے مثال مثالیں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بابل کے شہر عراق میں ہوئی، جہاں بت پرستی عام تھی۔ ان کے والد ازر خود بت تراش تھے اور قوم کے لوگ مختلف دیوتاؤں کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے بہت سمجھدار اور غور و فکر کرنے والے تھے، اور وہ اکثر اپنے والد سے سوال کرتے، یہ بت کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ نہ تو سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ مدد کر سکتے ہیں، تو یہ ہمارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن ان کے والد نے انہیں خاموش کروا دیا اور کہا کہ وہ اسی مذہب پر چلیں جس پر ان کے آباء و اجداد چلتے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ سچائی کی تلاش میں رہے۔ ایک دن رات کے وقت انہوں نے ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا اور کہا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ ڈوب گیا تو کہا، ڈوب جانے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے چاند دیکھا جو زیادہ روشن تھا اور کہا، شاید یہ میرا رب ہو۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا، نہیں، میرا رب وہ ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ آخر میں انہوں نے سورج دیکھا جو سب سے بڑا اور روشن تھا اور کہا، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، میں ان سب سے بیزار ہوں، میں صرف ایک اللہ کی عبادت کروں گا جو سب کچھ پیدا کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن جب وہ نہ مانے تو انہوں نے ایک دن موقع دیکھ کر بت خانے میں جا کر سب بتوں کو توڑ دیا، صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے کاندھے پر رکھ دی۔ جب قوم واپس آئی تو قوم حیران رہ گئی اور کہا، ہمارے بتوں کو کس نے توڑا؟ کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان کے خلاف بولتے ہوئے سنا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو انہوں نے جواب دیا، یہ کام تو سب سے بڑے بت نے کیا ہوگا، اسی سے پوچھ لو۔ قوم نے کہا، یہ کیسے بول سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قوم لاجواب ہو گئی، لیکن اپنے بتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ جب بادشاہ نمرود کو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے دیوتاؤں کے خلاف بات کرتے ہیں تو اس نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ نمرود لاجواب ہو گیا، تم کہتے ہو کہ تمہارا رب سب سے بڑا ہے، میں بھی زندگیاں دے سکتا ہوں اور لے سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود لاجواب ہو گیا اور خاموش ہو گیا، لیکن اپنی ضد اور تکبر کی وجہ سے اس نے ایمان قبول نہ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ نمرود نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا جائے۔ آگ اتنی شدید تھی کہ لوگ اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے، لہٰذا ایک بڑی بالستہ بنائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں رکھ کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اگر آپ مدد چاہتے ہیں تو میں حاضر ہو جاؤں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے میرے رب کی مدد کافی ہے۔ اللہ نے حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا،
اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ آگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔ قوم نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ بھی نہ جلا سکی تب بھی وہ ایمان نہ لائے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، فلسطین، شام اور مصر کے علاقوں میں گئے۔ اللہ نے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام جو کہ حضرت سارہ کے بیٹے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت ہاجرہ کے بیٹے کی صورت میں ان کو اولاد عطا فرمائی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان جو حکم ملا ہے اسے پورا کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈا بھیج دیا۔ یہ قربانی قیامت تک کے لیے حج کا حصہ اور سنت بن گئی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو۔ قرآن میں فرمایا، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کے مقام کی جگہ بتا دی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ بنیادیں کھودی، پتھر جمع کیے، اللہ کی مدد سے دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی اور دعا کی، اے ہمارے رب ہم سے یہ نیکی کا کام قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جو آج بھی تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی بھر توحید کا پیغام دیا اور آخر میں اپنی اولاد کو نصیحت کی، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ نے انہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کا لقب عطا کیا۔ اللہ پر مکمل ایمان رکھیں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، ہر آزمائش کو صبر و استقامت کے ساتھ قبول کریں۔ اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار رہیں، توحید کو مضبوطی سے تھامیں اور شرک سے بچیں۔ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ تک مزید ایسی معلوماتی ویڈیو پہنچا سکوں۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین و اسلام کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔